السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ زیادہ بہتر ہوگا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے شکر بہت پسند ہے، اور رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ تو شکر میں اس لیے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں کہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ایک بہترین لونڈی میرے لیے بھیج دو۔ آپ نے بہترین لونڈی کا انتخاب فرمایا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بہترین لونڈی کو فوراً آزاد کر دیا اور ارشاد فرمایا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو یہ لونڈی مجھے پسند تھی، میں نے اللہ کے نام پہ اسے آزاد کر دیا تاکہ اللہ کی اس فرمان پر میرا عمل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیرحا یعنی ایک باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اپنے اموال میں بیرحا سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحہ نے بایمائے حضور اپنے اقارب اور بنی عم یعنی چچازاد کو تقسیم کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے نیکی کے اس مقام کو پا لیتے تھے جو قدرت کے نزدیک نیکی ہے۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، ہم کیا دیتے ہیں اللہ کے نام؟ بچا کچا، سڑا گلا، ہمارا ناپسند جو بھی ہماری ناپسند جو چیزیں ہوں تو کہتے ہیں اسے اللہ کے نام پہ دو۔ العیاذ باللہ، آپ کو اگر کوئی وہ چیز دے تو آپ اسے پسند نہیں کر سکتے، اور اس چیز کو آپ اللہ کے نام پر دو یا ہم اللہ کے نام پر دیں، اللہ اسے کیسے پسند فرمائے گا؟ تو مزاج بناؤ، سوچ بناؤ، فکر بناؤ، جو چیز تمہیں پسند ہو اس پسندیدہ چیز کو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اللہ کے نام پر دو، تو جب وہ دو گے تو یہ نیکی کے درجے کو پہنچ جائے گی، اور پھر اس نیکی کا معاملہ کیا ہوگا جانتے؟ اس نیکی کو اللہ پالے گا، اس کی پرورش کرے گا، اور پھر اپنی شان کے مطابق قیامت کے دن اس ایک نیکی کو پہاڑ جتنی جو ہے بنا کر ہمارے سامنے میرا مولا پیش فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، کبھی دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ ہم کوشش کریں، ہم محنت و مشقت کریں، ہم دل و دماغ میں یہ بات لائیں کہ یہ چیز ہمیں پسند ہے، ہم اسے اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایک مومن کے حوالے سے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی ہم مومن اس وقت ہوں گے جب تک ہمیں جو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ہم پسند نہ کریں۔ اگر ہم نے پسند کیا تو ہم مومن ہیں، اور ہم کو جو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ہم نے پسند نہ کیا تو ہم کمال ایمان کے درجے تک فائز نہیں ہو سکتے۔ آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں، ہم عزت کو پسند کرتے ہیں،
لیکن دوسروں کو ذلیل کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم باوقار رہنا پسند کرتے ہیں، دوسرے کو باوقار دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم دولت مند رہنا پسند کرتے ہیں، دوسرے کے پاس سرمایہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم باعزت رہنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کو باعزت دیکھ کر کڑن محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، حسد محسوس ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ، اپنی سوچ درست کرو، اپنی فکر درست کرو، اور کبھی دیکھو اپنی پسندیدہ چیز کو خوشی سے، برضا و رغبت، کڑھن کے ساتھ نہیں، کڑن کے ساتھ نہیں، بلکہ برضا و رغبت اللہ کی راہ میں دے کر دیکھو۔ واللہ العظیم اگر قلب کو تسکین کی دولت نصیب نہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں ایک اور آیے کریمہ آئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اس آیے کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ غزوہ احد سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوٹ رہے تھے اور ابو سفیان جب وہاں سے روانہ ہوا تو اس وقت جاتے جاتے یہ کہا تھا آئندہ سال ہم بدر میں ملیں گے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ، اور پھر ابو سفیان چلا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے تشریف لے آئے، اور پھر لمحات گزرتے رہے، اوقات گزرتے رہے، اور پھر وہ سال آنے والا تھا جب بدر کے میدان میں دوبارہ جمع ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ابو سفیان کو بدر کا وقت اور بدر میں جانے کا وقت قریب آتا دکھائی دیا تو ابو سفیان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام کی ہیبت تھی۔ تو اتفاق سے مدینہ منورہ کا ایک باشندہ مکہ مکرمہ پہنچا ہوا تھا، تو ابو سفیان نے موقع کو غنیمت جان کر مدینے سے مکہ آنے والے شخص سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم جب مدینے جاؤ نا تو میں تمہیں 10 اونٹ دیتا ہوں، اس کام کے عوض کے اندر جو کام میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں، تم مدینے جا کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ بات کرنا کہ مکے میں ابو سفیان نے بڑی فوج تیار کر کے رکھی ہے، اگر تم وہاں گئے بدر کے میدان میں تو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور تم انہیں ڈراؤ تاکہ وہ بدر کے میدان میں نہ آ سکے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان پر، جس کی گواہی خود رب قدیر جل جلالہ نے دی۔ جب وہ شخص مدینے پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک ایک گھر والوں کے پاس جا کر کے، جیسے آج کیمپیننگ کی جاتی ہے اور جو ہے ووٹ کے سلسلے میں دروازے دروازے پر جا کر کے لوگ ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ شخص مدینے کے ایک ایک گھر میں جا کر کے ابو سفیان نے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، بدر میں جانا نہیں ورنہ بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، ڈرو 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 ڈرو، اس سے ڈرو۔ اس طریقے سے سب کو ڈرایا جا رہا تھا۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان پر کہ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے جتھا جوڑا ہوا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا۔ یعنی صحابہ کا ایمان یہ سن کر کمزور نہیں ہوا کہ دشمن بڑی فوج تیار کر کے رکھا ہے، بلکہ صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور قربان جائیے ان کی زبان پر آئے بھی اس جملے پر وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ اتنی جامعیت ہے اس آیے کریمہ کے اندر کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से बद्र के लिए रवाना हुए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर यही आयत करीमा थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और इसकी बड़ी तासीर है, बड़ी ताकत है इसके अंदर और बड़ी बरकतें हैं इसकी। यहाँ तक फरमाया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाला जा रहा था तो आपकी ज़बान अक़दस पर भी यही आयत करीमा थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और आपका अगर कोई काम नहीं बनता और आप चाहते हैं कि वो बन जाए तो तमाम सलासिल के अंदर सिलसिले कादरिया, नक्शबंदिया, सौरवर्दिया, चिश्तिया, सारे सलासिल के अंदर इस अमल को शामिल किया गया है कि जो शख्स चाहता हो कि उसका कोई काम जो नहीं बनता वो बन जाए तो इशा की नमाज के बाद 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने की आदत बनाए। अल्लाह ताला इस आये करीमा की बरकत से उसके काम को बना देगा। और बल्कि यहाँ तक भी फरमाया गया कि फितने दज्जाल से बचने के लिए भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जो है ये बड़ा अजीम वजीफा है। तो उस वक्त सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा को लेकर बद्र की तरफ गए, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया था कि इंशाअल्लाह हम आएंगे। सरकार पहुंचे, लेकिन किस चीज के साथ? सामान तिजारत लेकर के पहुंचे। और जब वहां पहुंचे और अबू सुफियान अपने काफिले के साथ न पहुंचा तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपना माल तिजारत बेचा और खूब नफा कमाकर मदीने मुनव्वरा वापस आए। पता चला दुश्मन हमेशा गलत प्रोपेगेंडा करता है। प्रोपेगेंडे का शिकार होने की बजाय अल्लाह वजल्ल पर काबिल तवक्कुल रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। ये कुरान मुक़द्दस की आगे करीमा और सहाबा का अमल हमें दर्श दे रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें कुरान मुक़द्दस में रब कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, और देखिए बहुत अच्छी तरीके से एक अजीम सोच का करेक्शन इस आयत करीमा, बहुत अजीम सोच। आज एक फिक्र और एक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़हन के अंदर कि हम जब दीन हक पर हैं, हमारा मजहब सच्चा है, तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान ज्यादातर रिलीफ कैंपों के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। रिलीफ कैंप के अंदर ज्यादातर रहने वाले मुसलमान नजर आते हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग ऐश व इशरत की जिंदगी, लहव व लईब की जिंदगी और आसाइश की जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। वो गुनाह भी करते हैं तो ऐश की जिंदगी होती है, वो बदकिरदारी करते हैं तब भी ऐश की जिंदगी होती है, वो असनाम परस्ती करते हैं तो भी ऐश की जिंदगी है। तो ये आखिर उनको इतनी राहत क्यों और मुसलमान इतनी तकलीफ में क्यों? ये सोच, ये फिक्र इंसानों के दिल में, मुसलमानों के दिलों में, इसका करेक्शन इस आये करीमा के जरिए हम कर सकते हैं कि कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरन लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान कहता है और हरगिज़ काफिर इस गुमान में न रहें कि वो जो हम उन्हें ढील देते हैं कुछ उनके लिए भला है, यानी अल्लाह की तरफ से जो ढील मिल रही है तो काफिर ये गुमान न करें कि ये उनके लिए भला है, ये उनके भले के लिए ढील मिल रही नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा और मौजूदा हालात को सामने रखकर इस आयत करीमा को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो काफिरों को कुदरत की तरफ से ढील है तो काफिर ये गुमान न करे कि ये हमारे लिए भला है, हमारे लिए बेहतर है, नहीं। अब परवरदिगार आगे जो फरमाता है इसे समाप्त फरमाएं। रब फरमाता है इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम तो इसीलिए उन्हें ढील देते हैं कि और गुनाह में पड़े और उनके लिए जिल्लत का अजाब है। परवरदिगार जल्ल जलालहू ढील देने की वजह बयान फरमाता है ताकि ये और गुनाह के अंदर पड़ जाए, और गुनाह के अंदर पड़ जाए ताकि उनको जिल्लत वाला अजाब दिया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कुदरत की हिकमतें हैं। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी को सख्त अजाब देना चाहता है
تو उसे उस वक्त तक ढील देता है जब तक कि वो सख्त बड़े से बड़ा गुनाह न कर बैठे। बड़े अजाब के लिए बड़ा जुर्म जरूरी है, लेकिन वो बड़ा जुर्म करने वाला इंसान ये तस्वुर करता है कि मेरे लिए इसमें बेहतरी है। बेहतरी नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के सख्त अजाब का मुकद्दमा है, दीबाचा है, अगर किसी को ढील मिल रही है तो। इसलिए कि उस ढील के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जिल्लत वाले अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। तो परवरदिगार किसी गुनाह पर किसी इंसान को ढील दे रहा हो तो इस ढील को अपने लिए बेहतर तसव्वुर न किया जाए, बल्कि इसको अजाब इलाही के गिरफ्त से पहले का अमल तसव्वुर किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आये करीमा में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस तरीके से हमें निशानदेही फरमाई और हमारी सोच को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने दुरुस्त फरमाया। इसी तरीके से आप देखें, परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि कामयाब हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने दीन पर और उसको किसी शिद्दत और तकलीफ वगैरह की वजह से न छोड़ो। सब्र के मानी हजरत जुनैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सब्र नफ्स को नागवार अम्र पर रोकना है बगैर निज़ा के। बाद हुक्मा ने कहा सब्र की 3 किस्में हैं, तर्क शिकायत, कबूल क़ज़ा, सिद्क़ रज़ा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखें, इसलिए कि सब्र इतनी ताकतवर चीज है कि अगर मैं सब्र के हवाले से, सिर्फ सब्र के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूं तो मेरे करीम के करम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल सब्र के फवाइद ही आपको मैं बताना चाहूं तो कम से कम कई रातें उसके अंदर गुजर जाएंगी। एक नहीं, कुरान मुक़द्दस में बेशुमार आयतें सब्र से मुताल्लिक आई हैं और सब्र के मुख्तलिफ फायदे कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने बयान फरमाया। और ये ऐसा अमल है कि खुद रब्बे क़दीर ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान वालों से रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, सब्र करो और सब्र के मामले में दुश्मनों से आगे निकल जाओ। यानी इतने तुम अपने मजहब पर कायम और साबित कदम रहो कि दुश्मन भी उस तरीके से अपने मजहब पर कायम न रहे, उससे ज्यादा तुम अपने मजहब पर कायम रहो और तकालीफ में जजा और फजा करने की बजाय, शोरो गुल करने की बजाय, शिकवा शिकायत करने की बजाय दामन ने सब्र को थामे रखो कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया है और बहुत ही प्यारा इरशाद रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू का। यूं तो सारे इरशादात मेरे करीम के बहुत ही अजीम हैं, लेकिन 5वें पारे की इब्तिदाई आयात यानी दूसरे रुकू के अंदर रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने बंदों के हवाले से फरमाया, युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। अल्लाह चाहता है कि तुम पर तख़फ़ीफ़ करे और आदमी कमजोर बनाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा मौला कितना करीम है, कितना करीम है, कितना करीम है। वो हमारे लिए हर मामले में तख़फ़ीफ़ फरमाता है, आसानी पसंद फरमाता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। और वो बंदा जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, उससे कुरान की इस आयत पर नजर रखना चाहिए कि परवरदिगार खुद फरमाता है, जो खालिक है वो फरमाता है, वखुलिकल इंसानु दईफा, और आदमी कमजोर बनाया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार ने अपने फजल करम से जितने भी अहकाम अता फरमाए, जितने भी अहकाम कि ये करो,
یہ سارے حکم کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو کوئی حکم ایسا نہیں جو بندے کے لیے بہت سخت ہو، سارے احکام آسان ہے. اللہ اپنے بندوں کے لیے ترقی فرماتا ہے، بہت آسان اس کے احکام ہے. آپ نمازی کو لے لیجیے، رزق وہ دیتا ہے، زندگی اس نے دی، آب و ہوا اس نے دی، سب کچھ اس نے دیا، لیکن ہم سے کتنا وقت مانگتا ہے؟ فجر میں تھوڑا سا، ظہر میں تھوڑا سا، عصر میں تھوڑا سا، مغرب میں تھوڑا سا، عشاء میں تھوڑا سا. باقی پروردگار نے آزادی دے رکھی، بس ایک قانون بنا دیا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھی جائے، اور جو حدود اسلام کی ہیں ان حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے. ان حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھے پہنو، اچھے کپڑے رکھو، ساری چیزیں کرو، لیکن سب حلال کے دائرے کے اندر ہو، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی اور اللہ عز و جل کے غضب کے جو ہے شکار ہونے سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی کرو. پروردگار نے کتنا سہل رکھا. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں. ہر طریقے کی تخفیف اللہ نے عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا. اور پھر پروردگار نے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اور آدمی کمزور بنایا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا. نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بداں پر غالب، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں. نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں. یعنی بھلائی نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورتوں کے اوپر بد جو ہوتے ہیں، برے جو ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں، اور نیک جو ہوتے ہیں ان پر عورت غالب آ جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ان کی طرف سے صبر بھی نہیں، یعنی عورت کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اب قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اچھی عورتوں کے تذکرے فرمائے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اب آپ اندازہ لگائیں، ان عورتوں کے تذکرے بھی ہیں جو عورتیں اچھی ہیں، ان عورتوں کے تذکرے ہیں جو عورتیں صالحات میں سے ہیں، جو اپنے شوہر کے غیاب کے اندر اپنی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرتی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ عورت کی طرف جھک جاتا ہے، وہ مال کی طرف جھک جاتا ہے، اور اس کو صبر نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اور کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. اور اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لیے احکام میں تخفیف فرماتا ہے. اب بہت اہم آیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو اگر آپ دل و دماغ کے اندر محفوظ کریں تو ایک عظیم درس آج کی نشست کے اندر آپ کو نصیب ہوگا، جس عظیم درس کے ذریعے آپ اپنی پوری زندگی کو سنوار سکیں. ایک سوچ ہے مسلمانوں کی، وظائف کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور تصور ہے ذہن کے اندر کہ ان چیزوں کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوں. لیکن آج میں آپ کو جنت میں جانے کے لیے ایک عظیم نسخہ قرآن کی روشنی میں عطا کرتا ہوں جو میرے قریب میں عطا فرمایا. رب ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو باقی جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ عز و جل ان گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا، اسے بخش دے گا.